صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، اس وقت میں کرونا وائرس کی جو وبا ہے اس نے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا ہے، بلکہ اب بات اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے اور ملکوں کے ملک اس کی لپیٹ میں آ کر انتہا سے زیادہ تباہی کا شکار ہو چکے ہیں. ایسی صورتحال میں پورے طبقہ انسانیت میں بالخصوص ایک مسلمان کی ذمہ داری بہت حد تک بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ ایک غیر مسلم کے پاس وہ تعلیم، وہ لٹریچر، سماج کے وہ اصول اور ضابطے اور وہ ہدایات، وہ طریقہ زندگی جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر کے دیا ہے اور ان کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. ان کے مقابلے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری بہت حد تک اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ مسلمان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو جناب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی ہدایات کی روشنی میں ایک بہترین سماج کی شکل میں اس کو عطا کیا ہے. کرونا وائرس کی جو بیماری ہے، جو وبا ہے اور یہ جو مرض ہے، یہ جتنی تیزی سے پھیلا ہے اس کے پھیلاؤ کے بڑھتے ہوئے دنیا جہان کی تمام حکومتیں الرٹ ہو گئیں اور وہ اتنی زیادہ متاثر ہو گئیں اور اس قدر خوف زدہ ہو گئیں کہ ملکوں کے ملک لاک ڈاؤن کی شکل اختیار کر گئے. چنانچہ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں وہ ممالک، وہ مملکتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتی ہیں، وہ مملکتیں جو اپنے آپ میں تمام تر جدت سے اور تمام تر ٹیکنالوجی سے اور کہیے کہ تمام تر نئی چیزوں سے آراستہ ہیں، مزین ہیں اور آلات جدیدہ کی ان کے یہاں بھرمار ہے، آلات جدیدہ کی ان کے یہاں کثرت ہے، اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کیا اور ایسے متاثر ہوئے، ایسے خائف ہوئے کہ وہاں اسفار پہ پابندی، مذہبی مقامات پر پابندی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کہیے کہ سوشل ڈسٹینس کو اتنا زیادہ فالو کیا گیا اور اتنا زیادہ اس کو کہیے کہ اس کے نظام کو برپا کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کو اس کا پابند بنایا گیا کہ بہت حد تک لوگ اس سے خائف ہو کر، خوف زدہ ہو کر اپنے اپنے گھروں میں مقفل ہو گئے یا قید ہو گئے. اب اس صورت میں جب پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے، آپ کہہ لیجئے کہ دنیا کا بیشتر حصہ لاک ڈاؤن ہے اور ملکوں کے ملک اس تباہی سے دوچار ہیں، ایسی صورت میں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس چونکہ اسلامی تعلیمات ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا امتی اور ان کا ایک سچا پیروکار، ان کا فالوور، وہ اسلامی ہدایات کو نہ صرف یہ کہ قبول کرتا ہے، اپناتا ہے، بلکہ قدم قدم پر اس پر عمل پیرا رہ کر بھی وہ دنیا کو دکھاتا ہے. ہم سب ہم اور آپ، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا آپ کا عقیدہ اور ایمان اور ہمارا آپ کا یہ یقین ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور ہر حال میں اللہ ہی
کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنا فضل فرماتے ہیں، اور انہی کے حکم سے دنیا میں لوگوں کو زندگیاں میسر آتی ہیں، اور انہی کے حکم سے لوگوں کو زندگیوں سے موت، ان کی زندگیاں موت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ میرا آپ کا یقین و ایمان ہے کہ اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں میں آپ بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو بنیادی طور پر اس بات کا پابند بنائیں کہ میری آپ کی ذات سے اللہ کے دوسرے بندوں کو، بالخصوص اہل اسلام کو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب ملکوں کی صورتحال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، تو ایسے میں اگر لاک ڈاؤن کے پیش نظر جو قوانین ہیں، جو ضابطے ہیں، اور حکومت نے جو گھیرا بندی کی ہے، اور حکومت نے جن قانون کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، یا یہ کہیے کہ حکومت جن قانون کو بنا کر اپنے ملکوں کے لوگوں کو اس بیماری سے بچانا چاہتی ہے، تو اگر ایک مسلمان بالخصوص اس قانون کا پالن نہیں کرتا ہے اور لاک ڈاؤن کی صورت میں وہ اپنے آپ کو پورے طور پر آزادانہ کردار کے ساتھ معاشرے میں رکھتا ہے، تو آپ غور کریں وہ کہیں نہ کہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ در حقیقت یہ بندہ اہل اسلام اور اہل سماج، یہ پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زحمت بن رہا ہے۔ اور اس کا ایک بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہ بیماری دراصل جہاں جہاں مجمع کی کثرت ہوتی ہے، مجمع کی زیادتی ہوتی ہے، یہ بیماری اسی اعتبار سے تیزی پکڑتی ہے۔ ایسی صورت میں بنیادی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حکومتی سطح پر بنائے گئے قوانین میں لاک ڈاؤن کا بھرپور پالن کریں، اس کے قانون کا، اس کے ضابطے کا بھرپور خیال رکھیں، اور اس کی کوشش کریں کہ آپ اپنے گھروں پر زیادہ سے زیادہ وقت بتا سکیں۔ پھر ایک بنیادی بات یہ کہ ایک مسلمان یہ کہتا ہے، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب کوئی مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ آخر گھروں میں کب تک رہیں؟ میرے بھائی، آپ اگر جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو حضور نے عام حالات میں ایک مومن کے لیے جو قانون طے کیا ہے، اور حضور کی شریعت نے عام حالات میں ایک مومن کے لیے جو ضابطہ طے کیا ہے، آپ روایت اٹھا کر کے دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ یعنی عام حالات میں، عام کنڈیشنز میں، عام ماحول میں بھی ایک مومن کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نکلے۔ اس کا مطلب یہ کہ گھر ایک دنیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ گھر کے اندر کی ایک زندگی ہے جس کو بچانے، بنانے اور سنوارنے کے لیے انسان کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ اور پھر جہاں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور آپ اپنے گھروں سے، یا میں اپنے گھر سے نہیں نکل پا رہا ہوں، یا آپ نہیں نکل پا رہے ہیں، یا لاک ڈاؤن میں عوام اور امت کے طبقات گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، وہاں یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نعمت بھی ہے۔ آپ غور کریں کہ لوگوں کے پاس فرصت کے اوقات کہاں ہیں، فرصت کے لمحات کہاں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی اس نظریے سے دیکھ رہا ہے کہ وہ گھروں میں قید کر دیا گیا اور گھروں میں اس کو محصور کر دیا گیا، تو وہ اس نگاہ سے اور اس زاویے سے بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرے کہ آج اس کے پاس فرصت ہے اور بہترین وقت ہے، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کو بہتر سے بہتر کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کا پالن کریں، گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے علماء نے متفقہ طور پر، تمام تر مسالک کے علماء نے متفقہ طور پر جو فیصلہ لیا ہے، اور مساجد میں نمازیں کہیے کہ اس بھیڑ کے ساتھ اور اس مجمع کے ساتھ ادا نہیں کی جا رہی ہیں، بلکہ چند ایک افراد جماعت کی نماز، اللہ کے گھر کی آبادی کے پیش نظر جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے، امام ہے، مؤذن وقت ہے، اور کہیے کہ چند ایک 2-3 نمازی ہیں، اور ان کو
ساتھ لے کر امام نماز ادا کر رہا ہے، اور مسجدوں میں بھی پورے طور پر، اس لیے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس بیماری کا پھیلاؤ جو ہوتا ہے، اس کی جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس میں جو اضافہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ مجمع کی کثرت ہوتی ہے۔ تو اولاً تو اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کا پالن کرنا ہے کہ ہم بھیڑ سے بچیں، اور ظاہر ہے کہ اسی کے پیش نظر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ حکومتیں پاگل نہیں ہوتی ہیں، حکومتیں بے وقوف نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو اپنا نقصان ہوتا دکھے اور وہ خاموش رہیں اور وہ اپنی خوشی سے اپنا نقصان کریں۔ ملک کا نظام پورے طور پر تھم گیا ہے، اور وہ نہ فلائٹیں پرواز کر رہی ہیں، نہ ریل چل رہی ہے، اور نہ بسیں چل رہی ہیں، اور ٹرانسپورٹ کا پورا سسٹم ایک اعتبار سے پورے طور پر بند ہو گیا ہے، اور کچھ دور دور تک نہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عوام کا اپنا نقصان جہاں ہے سو ہے، عوام سے کہیں زیادہ آپ اگر غور کریں تو حکومتوں کے اپنے نقصان ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں اس گنہگار کی آپ سے یہ گزارش ہے، لاک ڈاؤن کا پالن کیجئے، گھروں میں رہیے، اس وقت کو غنیمت سمجھیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اس کو صرف کرنے کی کوشش کیجئے۔ مجھ گنہگار کی یہ حیثیت تو نہیں تھی کہ میں آپ حضرات کے روبرو آتا اور یہ سب باتیں آپ سے کہتا، اس لیے کہ اس سلسلے میں اکابر علماء امت نے پہلے سے بہت سی ہدایات آپ کے میرے گوش گزار کر دی ہیں۔ ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ مجھ جیسا طالب علم اور ناقص العقل و فہم انسان بھی آپ کے سامنے آتا، لیکن کچھ احباب کا اس پر مستقل اصرار رہا، اور بار بار ان کی طرف سے فورس کیا جاتا رہا، کہا جاتا رہا۔ سو میں نے بھی یہ سمجھ کر کہ آپ حضرات محبت کرنے والے اور کہیے کہ تعلق رکھنے والے احباب اس ہدایت کو اور اس گزارش کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اور اپنے اپنے گھروں میں شریعت اسلامی کی روشنی میں وقت گزارنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کا پابند بنائیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي